فائنلی جو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا ہے. جی بالکل اوتھ تو ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی ایم بھی بن گئے حمزہ شہباز صاحب، لیکن جو کچھ ہوا ہے اب تک پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کی جو صوبائی حکومت ہے یا صوبہ ہے، سب سے بڑا 52% پاکستانی جو ہیں یا 56% جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. اور ہم سنتے تھے کہ آئین کی توہین جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یا آئین توڑا کیسے جاتا ہے، لیکن ہم نے آئین کو تماشا بنتے جو ہے وہ پنجاب میں گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا ہے. بہت ہی افسوسناک رہا جو کچھ بھی رہا، اور ابھی بھی شاید تسلیم تو نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ اس وقت جو حلف لیا ہے عدالت کے حکم پر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی یہ بھی احکامات ہوئے کہ وہ استعفیٰ جو منظور کر لیا گیا تھا دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا عثمان بزدار صاحب کو، اور پھر انہوں نے کابینہ کی میٹنگ بھی ایک چیئر کر لی، پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی چلے گئے. ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جو کورٹ آرڈر تھے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ایک بیوروکریسی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تختہ مشق بنایا ہوا تھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو پنجاب کے اندر صورتحال تھی. اور آج فائنلی یہ معاملات کسی طریقے سے طے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتنے طے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ اسپیکر جو ہیں وہ ابھی بھی پرویز الہی صاحب ہیں، اور جس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ محاذ آئی ابھی رکنے والی نہیں ہے، بے شک یہ حلف برداری جو ہے وہ ہو بھی جائے گا. اچھا عاصم شیرازی، کس طرح سے دیکھا آپ نے پی ٹی آئی تو مسلسل اس بات پہ بزد کہ اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو مزید بحران پیدا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی مزید بحران بڑھتا ہوا دکھائی دے گا ابھی جو آئینی بحران اتنی مشکل سے ختم ہوا اس کے بعد؟ جی دیکھیے، آئینی بحران ہو یا نہ ہو، اب تو آئینی بحران اس اوٹ ٹیکنگ کے بعد تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جو جس طرح سے تحریک انصاف ہر طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے کسی بھی چیز کو. مطلب ایک آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو سیکوینس رہا ہے کہ آپ نے عثمان بزدار صاحب کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا، انہوں نے وزیر اعظم کو پیش کیا جو کہ وہ نہیں پیش کر سکتے تھے. وزیر اعظم یہاں پہ تھے اس وقت، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے نامزد کر دیا پرویز الہی صاحب کو. نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف آئی بھی تھی سی ایم کے خلاف، لیکن اس سے اوپر جو پروسیڈنگز ہیں وہ نہیں ہو سکی اور کس طرح سے روکا گیا. تاریخ میں پہلی بار پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تشدد ہوا، پولیس کو لانا پڑا، اور جس طرح سے صورتحال سامنے آئی وہ انتہائی افسوسناک تھی. وہ اس کے بعد سے پھر عدالت میں معاملہ گیا اور عدالت نے جو احکامات دیے اوتھ کے وہ بھی نہیں مانے گئے. گورنر صاحب کو کہا گیا، گورنر صاحب نے بھی اوتھ لینے سے انکار کر دیا جو کہ آئین کے مطابق ظاہر ان کو لینا ہے، لیکن کچھ دنوں کی بیان تھی تو پھر ایک رستہ کشی شروع ہو گئی ہے، آئینی مشکافیاں بنانے کی کوشش کی گئی، مگر اس میں پوری صورتحال میں آئین کو بار بار توڑا گیا ہے. آج تو یعنی اتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ دلچسپ سے زیادہ یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کی دو بڑے صوبے کے ریزائن کیے ہوئے، جن کا کہ ریزائن دیا گیا، منظور کیا گیا وزیر اعلیٰ، ان کو صبح ان کا وزیر مسترد کر دیا گیا استعفیٰ، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کابینہ کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی چیئر کر لیں. تو یہ عجیب صورتحال ہے جو اسے دیکھنے کو ملی ہے، یہ کبھی میرا خیال ہے اور تاریخ میں آئندہ بھی شاید کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی. افسوسناک ترین ہے یہ جو کہ اس وقت پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ جو کیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ عدالت کو مانتی ہے اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے، نہ وہ کورٹ کو مانتی ہے، نہ وہ آئین کو مانتی ہے، نہ وہ کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے. یہ تو کھلا آئین کی خلاف ورزی ہے جو کہ پہلے وفاق میں ہوئی اور اس کے بعد اب پنجاب کے اندر. صحیح آسما، ہم لوگ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ آئینی بحران اب کافی حد تک ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن چیلنجز ابھی بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جو صورتحال دیکھی جائے، جیسے آج صبح ہوا، نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود، یعنی کہ نوٹیفیکیشن عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا جاری ہو چکا تھا، اس کے باوجود آج اس کو مسترد کر کے انہیں واپس بلایا گیا، جبکہ دوسری جانب اب اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ پرویز الہی ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اب مزید کتنے چیلنجز ہیں جو فیس کرنا ہوں گے؟ دیکھیے، پنجاب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان کا نصف سے زائد صوبہ ہے، اور اس کے مسائل بھی بہت ہیں، خاص کر کے پچھلے 4 سال میں جس طرح سے پنجاب کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی صوبے کے اندر بھی ہوا ہے. اور جس طرح کی گورننس وہاں پہ کی گئی ہے، جو حالات وہاں پہ سامنے آئے ہیں،
وہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جو کہ گورننس کے حوالے سے، اور اس سے بہت سارے یعنی آپ میڈیا رپورٹس دیکھ لیں، آپ کمنٹس دیکھ لیں، کوئی بھی شخص میرا نہیں خیال سوائے پاکستان تحریک انصاف سے وہ یہ کہے گا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گورننس اچھی ہوئی ہے۔ ابھی یہ حالت ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جس طرح معاملات چل رہے ہیں، گندم کی کٹائی ہے، اس سے معاملات ہیں، اگر اس دفعہ بھی مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو غذائی بحران بھی جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ باہر آنے والی جو سچویشن ہے، جو کسانوں کو اس سے گندم اٹھانے کی سچویشن ہے اور باقی دیگر بھی، یہ تو صرف ایک بات ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبہ کیسے چلانا ہے، کس طرح چلایا گیا اور کس طرح سے اس کی صورتحال آئی، یہ بات بھی درست ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، پی ایم ایل این کو بھی اپنے وزیر اعلیٰ کسی اور کو بنانا چاہیے تھا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر اگر چیزیں صحیح نہ ہوئی اور حمزہ شہباز صاحب کو اب اپنی کارکردگی دکھانا پڑے گی اور ان کو دکھانا پڑے گا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، تب کہیں جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور آگے بڑھیں گے، ورنہ جو باقی صوبوں میں صورتحال ہے پنجاب اس سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے اور مزید ہو جائے گا۔ اچھا، عاصم شرح ہمارے ساتھ موجود رہے گا، سعید بلوچ سے مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ سعید بلوچ، اسمبلی کے باہر آپ موجود ہیں، کیا اب انتظامات دیکھ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے؟ اسمبلی کس طرح سے تیار ہے ان کے لیے؟ جی، اب تو ابھی پہلے تو وہ حمزہ شہباز حلف لینے کے بعد اب وہ سی ایم ہاؤس جائیں گے، لیکن پنجاب اسمبلی میں تو صورتحال یہی ہے کہ اس وقت یہاں پہ عثمان بزدار صاحب نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ عثمان بزدار بغیر پروٹوکول واپس جا چکے ہیں، جبکہ ان کی یہ جو علامتی کابینہ تھی اس کے بھی بیشتر ارکان وہ بھی واپس جا چکے ہیں، تو اس لیے اب یہاں پہ تو کوئی خاص ہمیں انتظامات اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ ہاں، اگر یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے یا وزٹ کے لیے نئے وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر انتظامات یقینی طور پہ یہاں پہ ہوں گے، لیکن ابھی تک ہمیں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حلف لینے کے بعد فوری طور پہ یہاں پہ آئیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے بہت ساری ایسی صورتحال یہی دیکھی کہ کابینہ جو عثمان بزدار صاحب کی تھی، جب وہ لوگ واپس گئے تو جب وہ آ رہے تھے تو ہر رپورٹر ان کی طرف بھاگ رہا تھا، ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن جب کابینہ کا اجلاس ختم ہوا تو رپورٹر ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بات کرنا چاہ رہے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یاسمین راشد صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس اپنی گاڑی میں گئی ہیں، تو وہ چاہ رہی تھی کہ میڈیا ان سے بات کرے، لیکن ایک آدھ رپورٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کیا گیا اور انہوں نے بھی موبائل پہ ان کا سارٹ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مایوس ہو کے واپس چلی گئی۔ تکرار ان کی وہی تھی کہ یہ سارا غیر آئینی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ابھی عثمان بزدار ہیں، گورنر صاحب نے انہیں آئینی طریقے سے انہیں بحال کیا ہے، کیونکہ ان کا جو استعفیٰ پہلے انہوں نے دیا تھا اور گورنر چودھری سرور نے منظور کیا تھا وہ غیر آئینی تھا، تو ان کی وہی تکرار تھی۔ تو اب بظاہر جو آئینی بحران ہے وہ تو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کوئی سیاسی بحران تھوڑا بہت ہوگا، ورنہ کوئی آئینی بحران کا خطرہ تو اب ٹل گیا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوا تھا اس کے بعد ان کی اوتھ ٹیکنگ آج ہوئی ہے، تو یہ سارا عدالت عالیہ کے حکم پر ہوا ہے۔ بالکل عدالت عالیہ کے حکم پر ہوا ہے، بالکل آئینی طریقے سے ہوا ہے۔ شوکت پراچا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شوکت پراچا، انتہائی بری صورتحال اس سینس میں کہ فائنلی عدالتوں کو اس میں آ کر فیصلے دینے پڑے اور اس کے بعد اب عدالتی جو فیصلے تھے ان پر عمل درآمد ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ کس طریقے سے اس سچویشن کو دیکھتے ہیں آپ؟ یہی کسی نظام کی، کسی ملک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کرائسس آ جائے کسی طرح کا تو اس کو وہ ملک آئینی طریقے سے اپنے مروجہ قوانین کے ذریعے یا پھر کوئی غیر آئینی طور پر انلیگل طور پر قوانین کی خلاف ورزی کر کے کوئی ملک ایسے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو آج جو پروسیس کمپلیٹ ہوا، آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ آئین کے تحت عدالتی نظام کی فعالیت کے پیش نظر یہ معاملہ حل ہو گیا، اور یہی بات میں صبح آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ آئین کے انڈر ہی لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے
لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئی جی اور چیف سیکرٹری جو پنجاب کی ہائیسٹ انتظامی پوسٹیں ہیں ان پر بائنڈنگ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عثمان بزدار جو کابینہ کا سو کالڈ اجلاس کرنے آئے تھے وہ ویسے ہی واپس چلے گئے. تو جو ایک عدالتی حکم تھا اسی کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ساری آج کارروائی ہوئی ہے. اسی کارروائی کو لیجیٹیمیسی حاصل ہے، اسی کارروائی کو آئینی کور حاصل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ صوبے کی سب سے بڑی عدالت نے کیا ہے، عدالت کے حکم پر ہوا ہے. عدالتیں آئین کی پاسداری کے لیے حکم جاری کرتی ہیں. عدالتیں آئین کی حفاظت جسے ہم کہتے ہیں ڈیفینڈ، پروٹیکٹ اینڈ پریزرو کرنے کی ضامن ہوتی ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں نے اس پورا اپریل کے مہینے میں 3 اپریل سے لے کر آج 30 اپریل ہو گئی، ہم نے مسلسل دیکھا کہ ایک آئینی اور قانونی عمل جو کہ ہے تو سیاسی نوعیت کا بٹ سریان وہ آئین کے تابع عمل تھا، اس 3 اپریل سے لے کے آج 30 اپریل تک پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کی جمہوریت کو بھی بچایا ہے، پاکستان کے اداروں کو بھی بچایا ہے، اور پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئینی عمل کو آگے بھی بڑھایا ہے. اچھا، شوکت پراج ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عاصمہ شرح جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح سے ہم نے دیکھا، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، عدالتی فیصلے ماننے چاہیے سب کو، کیونکہ یقینی طور پہ وہ آئینی اور قانونی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. پھر ایک طرف سے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کو ماننے سے انکار، 2 دفعہ فیصلے دیے، 2 دفعہ احکامات جاری کیے، ان کو نہیں مانا گیا. تو اب توہین عدالت کی طرف جو پی ٹی آئی مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ابھی بھی جو آج کا فیصلہ تھا اس پہ بھی مسلسل تنقید ہوتی رہی. فواد چودھری نے بھی تنقید کی، پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا اس ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کو روکا جائے جو اقدام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے کس طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی اپنے آپ کو لے کے، اور اپنے ملک کو لے کے کس طرف جائے گی پھر اب؟ بہت ہی افسوسناک ہے. اب دیکھیے، اگر آئین، قانون اور عدالتوں کی آپ بات نہیں مانیں گے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ ایک ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوتی ہے. ہم 90s سے یاد کرتے ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی کی اور وہاں پہ غلغبارہ کیا تھا فیصلوں کے خلاف، اور آج تک جو ہے وہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور تاریخ میں کس طرح سے اس کو پیش کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر. یہ میرا خیال ہے کہ نشانی عبرت ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے اندر جو ہے یا 1 مہینے کے اندر پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، تو اس کی تو کوئی میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے. پہلے قومی اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس موشن جو کہ کانسٹیٹیوشنل حصہ ہے، کسی بھی یعنی جو ایک ٹرانزیشن ہے گورنمنٹ کی یا تبدیلی ہے حکومت کی، بغیر کسی دھرنے، احتجاج یا خون خرابے کے ایک آئینی اختیار ہے جو کہ آئین نے پرووائڈ کیا ہے کہ اگر جو ہاؤس کی میجورٹی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی حکومت کو، تو وہ ایک پیسفل ٹرانزیشن جو ہے وہ کر سکتی ہے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے سے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا ڈرامے جو ہے وہ کیے گئے ہیں. تاجی خط آ گئے، آرٹیکل 5 لگا دیا اپوزیشن کے اوپر، ان کو غدار بنا دیا کیونکہ وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لے کے آئی تھی. فائنلی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا جب عمران خان صاحب، اور تب کرنا پڑا جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیسے لگ گئی یا شنیوار کو عدالتیں کیسے لگ گئی. لوگوں کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ عمران خان صاحب آئین اور عدالت کے جو احکامات ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے آرٹیکل 5 کی بنیاد سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس سے رولنگ دلوا دی، اور اس رولنگ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آئین کو اسمبلی کو برخاست کر دیا. جب عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑا کیونکہ ایک تعطل آ گیا، ایک آئینی بحران آ گیا پاکستان کے اندر، حکومت نام کی ریاست کی وزیر اعظم کوئی نہیں تھا، ایک نیوٹرل اسٹیٹ تھا، تو ان کو انٹروین کرنا پڑا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں، اس کے اندر بھی روڑے اٹکائے گئے. آخری لمبے تک جب تک کہ جو ہے وہ آپ کے اسپیکر نے اسد فیصل صاحب نے اناؤنس نہیں کیا، اور کیوں کیا وہ چیز سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آ کے کہا کہ میں ایاز صادق صاحب کو اپنا ہاؤس دیتا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو مستعفی ہوئے تب سے ہی جا کے جو ہے وہ جو پروسیس تھا کانسٹیٹیوشن. بالکل آسما، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے جب عدالتی فیصلے آتے ہیں جس طریقے سے فواد چودھری نے ٹویٹ بھی کیا، اس کو مانا نہیں جاتا. دوسری جانب ہم نے پرویز الہی کا بھی کل بیان سنا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں مانتا اس طرح کے فیصلے کو. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد پھر واپس مطالبہ بھی کیا جاتا ہے عدالت سے کہ وہ اس طرح کے فیصلے دیں، یعنی کہ اپنے مطلب کے فیصلے آئیں گے تو مانے جائیں گے.
बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा हुआ है। जिन अदालतें, देखिए ये चीफ जस्टिस हो या पंजाब हाई कोर्ट हो, ये वो चीफ जस्टिस थे जिन जो के जब इनको सादिक और अमीन इमरान खान साहब को बनाया गया उस बेंच में भी शामिल थे और तब तक वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आइन को जब सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने रोका, तो उनके खिलाफ किस तरह के शर्मनाक ट्रेंड जो है वो चलाए गए, क्या क्या रिबात किए गए और आज भी दिए जा रहे हैं कि आपने अदालतें जो हैं वो किस तरह से अदालतें टिक गई और रातों को खुल गई और जिस तरह के वो नून लीग के प्लांटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिए, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त तक अच्छे थे जब खुद लगाए थे, उन पे एतमाद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब फॉर्म फंडिंग केस के ऊपर जो है वो फाइनल डिसीजन के ऊपर आए तो वो भी उनके खिलाफ भी एक कैंपेन शुरू कर दी, उनकी किरदार कुशी भी शुरू कर दी। आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह से ट्रेंड चलाए इन्होंने, वो भी आप देखिए, वो भी आपके सामने, जब तक फौज बात खड़ी हुई थी, जब तक इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, जब तक इस्टेब्लिशमेंट और एक सफे पे थे और सपोर्ट हासिल थी, तब तक वो अच्छे थे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए और वो न्यूट्रल हुए, तो यहाँ पर उनके खिलाफ भी जो है वो ट्रेंड चलने शुरू हो गए। और क्या क्या कैंपेन नहीं हुई, क्या क्या कैंपेन जो है वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो है वो पिछले कुछ अर्से से नहीं हुई और अभी भी हो रही हैं। और किस तरह की फेक न्यूज और जिस तरह से प्रोपेगेंडा, असल में सिर्फ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो यहाँ से की गई और किसने की वो अब बताने की जरूरत भी बाकी नहीं रही है। किस तरह से हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया है, किस तरह से हिंदुस्तान के जो तबसरा निगार है उनके आपने तबसरे सुने कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो किसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ यहाँ बैठ के किया। ये सब हकायक है और ये हकायक पाकिस्तान के अवाम को जानने चाहिए कि जो कुछ हुआ है ये अफसोसनाक है। अगर पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की सरबुलंदी नहीं होगी, पिछले 2 वजीर आजम जो है वो किस तरह से गए थे आप देखिए, एक को पनामा के ऊपर रुखसत किया वो चले गए, एक को आपने 1 मिनट की सजा यूसुफ गिलानी साहब को 1 मिनट की सजा सुनाई, वो जब बाहर निकले वो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं थे, लेकिन और तस्लीम किया गया, फौरी तौर पर तस्लीम किया गया उन फैसलों को। ठीक, सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, जो हम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज ने आज फाइनली हल्फ उठा लिया है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, अब आगे क्या है, आगे नेक्स्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा करप्शन के अब तक के जितने इल्जामात और जितने मामलात सामने आ रहे हैं पिछली हुकूमत के, वो पंजाब हुकूमत से ही रिलेटेड हैं या पंजाब सूबे से रिलेटेड हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है अब हमजा शहबाज के लिए? जी, जो सूबे में चैलेंज जो है वो हमेशा से रहते हैं और रहेंगे और इन चैलेंज को जो है वो निपटना जो है वो इंतजामी मशीनरी यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके जिम्मे होता है। और आज हमजा शहबाज ने दे लिया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो दीवाने वज़ीर आला में जाएंगे जहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और 2 अहम इजलास जो है आज फौरी तौर पर तलब कर लिए गए हैं। उनमें एक सबसे पहला जो अहम इजलास होगा वो पंजाब में अमन अमान के हवाले से होगा, वो इजलास की सदारत जो हमजा शहबाज करेंगे। और फिर दूसरा जो इजलास होगा वो सुबह में जो डीजल की शॉर्टेज हुई है, किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, गंदम की कटाई की मुश्किलात हो रही है, उस हवाले से जो है वो हदायत जारी की जानी है। ये 2 इजलास हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब तकरीब मुनक्कद हुई है, तकरीब के बाद जो यहाँ पर बहुत ज्यादा धक्का पेल हुई है, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर जो राहदारी बनाई गई थी रास्ते वो भी टूटे थे और कई लोग जो हैं वो गिर गए, गमले भी टूट गए यहाँ पर। और अब जो सूरत ये है कि गवर्नर हाउस से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। शहबाज और मरियम नवाज एक ही गाड़ी में बैठ कर जो है यहाँ से गवर्नर हाउस से रवाना हुए। रवायत तो ये है कि जैसे ही हलफ होता है तो जब गवर्नर हलफ लेता है वज़ीर पंजाब से तो उसके बाद इन दोनों की आपस में एक 1-to-1 मुलाकात भी होती है। क्योंकि आज जो गवर्नर ने हलफ किया ही नहीं, बल्कि मैं यही कहता हूँ कि हमजा शहबाज जो है आज गवर्नर हाउस की जो प्रॉपर बिल्डिंग है उससे भी नहीं गए, सिर्फ लॉन में आए थे जहाँ पर उनका हलफ किया गया है। हलफ लेने के बाद जो है वो उसी लॉन से जो है वो वापस चले गए, जो कि रवायात के खिलाफ है। माजी में हमने देखा है कि जब भी किसी वज़ीर आला का या किसी वज़ीर का हलफ हुआ है तो फिर जो भी शख्सियत हलफ लेती है उन दोनों की आपस में जो है 1-to-1 मुलाकात भी होती है और सूबे के इंतजामी मामला के हवाले से जो है डिस्कशन भी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज सूरत ये थी कि वज़ीर आला पंजाब से जो हलफ किया गया है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने लिया है, तो वो भी क्योंकि यहाँ पर जो मसाइल थे और रश बहुत ज्यादा था कारकुनान का, जो गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खोल दिए गए थे जिनके नाम नहीं भी थे, वो भी यहाँ पर आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है तकरीब जैसी देखा गया है कि वो बदमस्ती थी। और जो VVIP मेहमान थे उनके आगे भी जो है आम कारकुनान खड़े रहे और स्टेज से बार बार ऐलान किया जाता रहा कि आप लोग पीछे चले जाएं, लेकिन कोई जो है वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। अपने कायदीन के साथ वो सेल्फियां बनाने की कोशिशें करते रहे। जी
ٹھیک ہے، گورنر ہاؤس میں تقریب والا برداری ہو گئی اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نائب لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ چیلنجز کا مقابلہ کر کے عوام کو ریلیف دیں گے. پنجاب کے عوام آج گھر واپس آئے ہیں، پنجاب کے عوام کو فرق نظر آتا ہے. پنجاب کے عوام کو اب فرق نظر آئے گا، ایسا کہنا ہے مریم نواز کا. پنجاب کے عوام کو اب فرق نظر آئے گا کیونکہ پنجاب کے عوام اب گھر واپس آئے ہیں. نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کیا کہیں گی، ذمہ داری بہت زیادہ ہے، چیلنج بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالی جتنے چیلنجز ہیں اتنا ہی بڑا ہمارا ارادہ ہے. نیت ہے کہ ان چیلنجز سے پنجاب کو، پاکستان کے عوام کو ہم ریلیف دیں، محنت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور پنجاب کے عوام آج گھر واپس آئے ہیں، ان کو گھر واپس آنے کا موقع ملے تو میں پنجاب کو یہ کہتی ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو فرق نظر آئے. میڈم جو سعودی میں واقعہ پیش آیا، آپ نے مذمت بھی کی. میڈم جو سعودی میں واقعہ پیش آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے ایسے کام کروا رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا، مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. جو بالکل ہمارے ساتھ شوکت پراچا بھی موجود ہیں. شوکت صاحب، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی جو اب تک پچھلی حکومت کے کیسز نکل رہے ہیں یا پھر الزامات ابھی لگائے جا رہے ہیں وہ تمام کا تعلق زیادہ تر پنجاب گورنمنٹ سے ہے، تو اس کو اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بڑا کیس پنجاب کا فرا گوگی یا فرد شہزادی والا ہے. وہ تو نیب نے تحقیقات شروع کر دی اور انہوں نے ایک اماؤنٹ بھی بتا دیا کہ 84 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے اور فوری طور پر ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں آئے تھے اور فوری طور پر فرا کے اکاؤنٹ سے نکال بھی فرا نے خود لیے تھے. تو سب سے بڑا تو کیس یہ ہے. اور اس کیس سے ریلیٹڈ پنجاب میں جو میں نے تھوڑا بہت اس کیس کے بارے میں سنا یا کسی سے پوچھا فرا والے کیس سے، تو اس سے تو یہ ہے کہ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہیں وہ ساری پیسے لیے جاتے تھے، پیسے دیے جاتے تھے. تو یہ تو سب سے بڑا کیس ہے. پھر خود پی ٹی آئی کے اپنے دور کا شوگر والا کیس پڑا ہے، عثمان گلزار نے سبسڈی دی تھی، پلس ان کے اس وقت کے جو وزیر خوراک تھے سمی صاحب، تو ان کو وزارت سے بھی نکالا گیا تھا. تو کیس تو اپنی ہی حکومت کے دوران بڑے بنے پڑے ہیں اور پھر نیب نے بھی ٹیک اپ کیے ہیں. تو فرا کا تو پھر کنیکشن ادھر ادھر بھی بہت زیادہ تھا. نیب کے اعلامیے میں لکھا ہوا تھا کہ فرا و دیگر لوگوں کے خلاف، اور دیگر میں کون کون کس کس کو نیب ملوث کرے گا یہ پھر اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن آج کم از کم جو ایک ٹرانزیشن کا عمل، یعنی 8 مارچ سے جس دن سے تحریک عدم اعتماد یا مرکز نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تھی اور وہ ٹرانزیشن کا عمل چلا تھا، وہ کم از کم آج پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کے حلف کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا. تو 2 مہینے لگے اس آئینی عمل کو مکمل کرنے میں. حالانکہ یہ ٹوٹل جو عمل ہوتا ہے پہلے 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے اور اگلے 7 دن کے اندر ووٹنگ کرنا ہوتی ہے، تو یہ 21 دن کا عمل ہوتا ہے. لیکن یہ اسی طرح کی ہٹ درمی اور رکاوٹیں کھڑی کرنے سے یہ پاکستان کے اندر یہ 2 مہینے لگ گئے. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا. نقصان غیر یقینی کس کے بارے میں ہوئی؟ پاکستان کے بارے میں ہوئی. اور نفرتیں اس حد تک بڑھی کہ پاکستان سے نکل کر سب سے مقدس مقامات تک بھی پہنچ گئی، جو کچھ ہم نے پرسوں دیکھا وہاں. اور سارا دن کل بھی اور آج بھی ابھی مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال بھی کیا جا رہا تھا. تو ایک عمل تھا آئین کا، اگر وہ آئین کے مطابق، آئین کے تقاضوں کے مطابق، اعلیٰ عدالتوں کے حکم کے مطابق اس کو اس فراخ دلی کے ساتھ ایک سیاسی جو روایات ہیں ان کے تحت مکمل کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال دیر آیا، درست آیا. اچھا شوکت براج صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ اب یقینی طور پہ پنجاب میں آ گئی، اس نے اپنی قیادت شو کر دی وہاں پہ.
ایک طرف تو یہ اور دوسری جانب یہ کہ جو حکومت انہوں نے وفاق میں بنائی اور پھر اس میں کہا کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، اور پھر توہین عدالت کی طرف جانا، جو توہین عدالت مستقل کی جاتی رہی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پھر جس طرح سے وہ بیٹھے ہیں، گورنر صاحب نے بھی کرا، صدر صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا، حکومت نے بھی کہا، پھر عدالت نے بھی کہا کہ گورنر بھی توہین عدالت کے مرتکب پائے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کارروائی کو مزید آگے بڑھائے گی؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون واپس آئی ہے پنجاب میں. مسلم لیگ نون پنجاب سے گئی کب تھی؟ مسلم لیگ نون تو سینٹرل پنجاب میں مستقل اپنی بھرپور قوت کے ساتھ موجود رہی. وہ نہ صرف 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بھرپور پذیرائی ملی، مثلا سیالکوٹ میں ساری سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھی، گجرانوالہ میں ساری سیٹیں مسلم لیگ نون میں تھی، ساہیوال کی ساری سیٹیں نون لیگ میں تھی، اور سرگودا کی ساری سیٹیں نون لیگ کے، ایک بھی نون لیگ کے علاوہ کسی کو سیٹ نہیں ملی. پھر بائی الیکشن ہوتے رہے، آپ نے دیکھا کوئی 13 بائی الیکشن میں سے 11 بائی الیکشن نون لیگ نے جیتے. پھر کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے آپ کے سامنے، باولپور میں نون لیگ نے میدان مارا، ملتان میں نون لیگ نے میدان مارا، گجرانوالہ میں برابر ہوا. لیکن پنڈی کینٹونمنٹ بورڈ میں، جس وقت پنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا، اس میں بھی نون لیگ نے میدان مارا. تو یہ ساری انڈیکیشن تھی. اب اس جو کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ فوکس ان کا ہوگا کہ جو ترقیاتی کام یہ کر رہے تھے 2018 سے پہلے، جس طرح سے ڈیولپمنٹ پروسیس ملک میں آگے بڑھ رہا تھا. آپ یقین کریں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں دونوں، آپ کو شاید پنجاب کے جو ساؤتھ پنجاب ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں ویسٹ پنجاب کے ہیں، سڑکوں کی وہ گندی صورتحال ہے کہ آپ نارمل ٹائم پہ، یعنی ایک تو رش کا ٹائم ہوتا ہے نا صبح شام کا، چھٹی کا یا اسکول کا ٹائم، اس سے ہٹ کے آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. تو وہ ترقیاتی کام جو نون لیگ کر رہی تھی وہ معکوس ہو گئے کہ جو سڑکیں بنی تھی ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی. جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی نہ صرف اس کو روک دیا گیا بلکہ جو پہلے سے کام ہوا پڑا تھا اس کو بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ کم از کم جو نون لیگ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، تو اس طریقے سے ایک تو وہ ڈیولپمنٹ کام کو آگے بڑھائیں گے. ڈیولپمنٹ کام آگے بڑھے گا تو ملک میں جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ چلے گا. وہ ریسائکلنگ آف منی ہوگی. جن بزنس مینوں نے یا جو ٹھیکیدار یا جو دیگر سرمایہ دار لوگ ہیں پیسہ ہولڈ کیا ہوا تھا یا کاروبار کو ہولڈ کیا ہوا تھا، جو سرکاری افسران فائلوں پہ سائن نہیں کرتے تھے، کر کے مارے کہ ان کے خلاف کیسز بن جائیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو دی کوشچن آف پی ٹی آئی کے اندر تو پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ ہی فساد رہا کہ کون بنے گا جی وزیر اعلیٰ پنجاب. عثمان گلزار کو ہٹایا جائے، عثمان گلزار کام نہیں کر سکتا. جب بھی عمران خان لاہور گئے بطور وزیر اعظم، ان کو باقاعدہ سب کو کہنا پڑتا تھا کہ عثمان گلزار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. میں ان کی زبردست تعریف کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. اس سے علیم خان، اس میں فتین خان، اس میں اور بھی بہت سارے، خود سرور چودھری نے کہا کہ میں بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا. مختوم شاہ محمود قریشی صاحب اپنی چھوٹی سیٹ ہار گئے تھے، وہ بھی چھوٹی سیٹ لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. تو وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی تھی پی ٹی آئی کے پاس، وہ تو ایک پون آف کنٹینشن رہی ود ان پارٹی. اب آج عثمان گلزار بھی چلے گئے. ٹھیک، شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ سلیم شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سعید بلوچ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جس طریقے سے وہاں تقریب حلف برداری ہوئی ہے. ناظرین، حمزہ شہباز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے راجہ پرویز اشرف سے حلف لیا ہے. یہ مناظر آپ اسی وقت کے دیکھ رہے ہیں جب تقریب حلف برداری منعقد